عیدگاہ میں روزانہ شکرانے کے طور پر عید کی نماز باجماعت ادا کرنے کے اللہ نے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائی۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، یہ عید کی نماز کا پس منظر کیا ہے اور یہ عید کی خوشی ہمیں کیوں دی گئی اور اس عید کی خوشی کو ہمیں منانا کیسے ہے اور اس عید کا کیا پیغام ہے، یہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہمیں یہ عید کیوں دی گئی۔ یہ عید اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کی تکمیل کے موقع پر، کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے بڑی پابندی کے ساتھ اور روزوں کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و اذکار کے ساتھ ہم نے پورا مہینہ گزارا، تو اللہ خوش ہو کر ہمیں یہ خوشیاں منانے کا حکم دیتے ہیں۔ آج اللہ کی جانب سے ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم خوشی منائیں۔ آج کا روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے، اس لیے مومن کی ذمہ داری ہے کہ آج عید کے موقع پر خوشیاں منائیں، خوشیاں رہے اور خوش رہ کر خوشیاں بانٹے اور دوسروں کی خوشی میں شریک رہے۔ اصل خوشی اس بات میں ہے کہ اللہ ہمارے سے خوش ہو جائے۔ ظاہری طور پر اچھے کپڑے پہن لینا اور اچھی خوشبوئی لگا لینا، اچھے کھانے کھا لینا، یہ ظاہری خوشی ہے، لیکن اسلام ہمیں صرف ظاہری خوشی کی اجازت نہیں دیتا۔ دیگر مذاہب ہیں وہ اپنے عید اور تہوار کے موقع پر صرف چند بے فائدہ بیکار لایانی رسومات اور لغویات کو انجام دے کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خوشی منائی۔ اسلام ہمیں حقیقی خوشی دیتا ہے، ظاہر کے ساتھ باطن کی بھی خوشی دیتا ہے، جسم کے ساتھ روحانی خوشی بھی دیتا ہے۔ آج عارضی خوشی اسلام دے رہا ہے، دائمی خوشی بھی اسلام ہمیں دینا چاہتا ہے۔ یہ دائمی خوشی کب ملے گی؟ یہ دائمی خوشی اس وقت ملے گی جب ہماری زندگی رمضان کی ترتیب پر آئے۔ رمضان جیسے ہم نے گزارا، رمضان کے روزے ہم نے رکھے، یہ روزہ چھوٹا روزہ ہے رمضان کا، لیکن زندگی کا جو روزہ ہے، موت تک وہ بڑا روزہ ہے، وہ اسلام کا روزہ ہے۔ چھوٹا روزہ ہم نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکھا، چند چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا، کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچایا، بیوی سے جن سے خواہش پورا کرنے سے اپنے آپ کو بچایا، ہمارا روزہ مکمل ہو گیا۔ لیکن اسلام کا روزہ سب سے بڑا روزہ ہے، جس میں ہم روزے دار ہیں، کب سے روزے دار ہیں؟ پیدائشی مسلمان، پیدائش سے، اور جو نو مسلم ہیں وہ کلمہ پڑھ کر جیسے ہی کلمہ پڑھتے ہیں وہ اسلام کا روزہ رکھتے ہیں، اور یہ روزہ کب تک چلتا ہے؟ موت تک چلتا ہے، اور اس کا افطار اللہ کے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حامل کوثر پر ہوتا ہے۔ اللہ کے دیدار سے اس کا روزہ افطار کیا جائے گا، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب کہ اسلام کو اسلام کی پابندیوں کے ساتھ ہم پورا کریں۔ جیسے روزے کی پابندیاں ہیں، ایسے ہی اسلام کے روزے کی بھی پابندیاں ہیں۔ اسلام کی پابندیاں کیا ہیں؟ کہ کفر سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات اور رسومات سے، اور جو بھی شریعت و سنت کے خلاف بات ہے، جھوٹ، دھوکہ ہے، نافرمانی ہے، کسی کو تکلیف دینا ہے، کسی کا مال دبانا ہے، کسی کا حق مارنا ہے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے، یہ اسلام کی پابندیاں ہیں۔ جو ان پابندیوں کے ساتھ اسلام کا روزہ رکھتا ہے، موت پر اللہ اس کو وہ خوشی عطا فرماتے ہیں جو چند گھنٹوں کے لیے آج اللہ نے ہمیں خوشی عطا فرمائی۔ اسی کو اللہ کے نبی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ، فرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزے دار کو اللہ دو خوشیاں عطا فرماتے ہیں، ایک جب روزوں کی تکمیل ہوتی ہے تو روزوں کی تکمیل پر عید کو اللہ چند گھنٹوں کی عارضی خوشی، ابھی ہم نہا دھو کر آئے اور یہاں پر نماز ادا کی اور چند گھنٹے ہماری خوشی باقی رہے گی، لیکن اس کے بعد یہ خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بندہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اسلام کو دل و جان سے لگائے، اسلام پر اپنی
اور اللہ نے یہ اسلام، دین اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے جو آج اللہ نے ہمیں دی ہے، جس سے دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ محروم۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام اس کائنات میں لے کر مبعوث ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر تھی کہ ساری انسانیت اس نعمت کو لے کر دونوں جہاں کی سرخروئی اور کامیابی حاصل کرے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی قربانی، صحابہ کو تیار کیا، اور صحابہ نے وہ فریضہ انجام دیا کہ جس جگہ گئے، جس علاقے میں گئے، اسلام لے کر گئے۔ تجارت کے لیے گئے، چند صحابہ مدینہ منورہ سے چین کے علاقے میں تجارت کی غرض سے جاتے ہیں، تجارت کی غرض، لیکن وہاں جا کر جب تجارت میں اپنے دین اسلام کو انہوں نے پیش کیا، سچائی، ایک مسلمان تاجر کیسا سچا ہوتا ہے، ایسا امانت دار ہوتا ہے، ایسے اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، وہ کسی کا مال ہڑپنا تو بہت دور کی بات، وہ دوسروں کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ جب کردار ان صحابہ نے اس علاقے میں پیش کیا تو سارا علاقہ ان کی اس اسلامی تجارت کو دیکھ کر ایسا متاثر ہوا کہ سب کا سب اسلام قبول کیا۔ اللہ نے وہ دولت ہمیں دی ہے، اسلام کے اندر ایک جاذبیت ہے، اسلام کے اندر ایک کشش ہے، اسلام کے اندر وہ طاقت اور قوت ہے۔ جب یہ انسان کے جسم میں، مسلمان کے جسم میں اور اس کی پوری زندگی میں آتا ہے تو یہ دنیا کی زندگی کو بھی خوشحال اور خوشگوار بناتا ہے، اور آخرت کی زندگی کو بھی خوشحال اور خوشگوار بناتا ہے۔ اس لیے آج کا یہی پیغام ہے کہ آج یہاں پر عیدگاہ میں ہم اس لیے جمع ہیں کہ رمضان ختم ہوا، روزے عبادتیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ اللہ سے عہد اور اللہ سے وعدہ کرنے کے لیے کہ اے اللہ، جیسے رمضان میں ایک ذمہ دارانہ زندگی میں نے گزاری ہے، پابندی کی زندگی میں نے گزاری ہے، ایسے ہی موت تک اسی طرح میں پابندی کی زندگی گزاری۔ یہ عہد، یہ تجدید عہد، عید کا موقع یہ تجدید عہد کا موقع ہے۔ عید کا موقع صرف روزانہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں، یہ نماز بھی اسی شکرانے کے لیے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی، قرآن پاک میں اللہ روزوں کے، رمضان کے تذکرے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟